یہ باب فحش کے متعلق. فحش کیا مراد ہے؟ فحش کا معنی ہے گندی باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا کہ جو شریف لوگوں کا کام نہ ہو، بلکہ گھٹیا لوگوں کی عادت ہو، اور اسی طرح سے نکمے اور اسی طرح سے نیچے ارذال الناس، افقات الناس جو ہوتے ہیں نا، گرے ہوئے لوگ، وہ جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں گپ شپ میں، اسی طرح سے عام کلام میں جو گندی باتیں اور اس طرح سے گالی استعمال کرتے اور بری باتیں کرتے ہیں اور گندی قسم کی باتیں لاتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں فحش. ایک تو فاحش ہوتا ہے نا، فاحش اس کو کہتے ہیں کہ جس کی عادت بنی ہوئی ہو بری باتوں کی، اور ایک متفحش ہے. تفحش باب تکلف ہے نا، باب تفاعل تکلف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ زبردستی بری بری اور گندی باتیں استعمال کرنا. اس شریعت میں کیا ہے؟ بہت بری عادت ہے، اور شریعت نے اس کی کیا فرمائی ہے؟ برائی کی ہے. اور اس طرح سے آپ علیہ السلام، صحابہ، نیک لوگ، علماء، اتقیاء کی عادت نہیں کی وہ بری بات. فرمارے باب ما جاء في باب الفحش وبه قال محمد بن عبد الاعلى الصنعاني وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا ما كان الفحش في شيء الا شانه، کسی بھی چیز میں جب فحش آ جائے نا تو اسے کیا کر دیتے؟ بدرنگ کر دیتا ہے، یعنی اسے کیا بنا دیتا ہے؟ خراب کر دیتا ہے، عیبدار کر دیتے. شان، یہ شینوں کا کیا معنی؟ شین کا معنی ہے عیب، کہ اسے عیبدار بناتا ہے. وما كان الحیاء فی شیء، اور کسی بھی چیز میں جب حیا آ جاتی ہے نا، الا زانہ، تو اسے کیا بنا دیتے؟ خوبصورت بنا دیتا ہے. زان یزین و زین کا کیا معنی؟ خوبصورت ہونا. کہ جس چیز میں بے حیائی آ جائے نا تو وہ چیز کیا ہو جاتی؟ عیبدار ہو جاتی. اور جس میں حیا آ جائے، شرم آ جائے، تو وہ چیز خوبصورت بن جاتی، مزین ہو جاتی ہے. وفي الباب عن عائشة قال ابو سعيد رحمه الله هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث عبد الرزاق. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبأنا شعبة عن الاعمش قال سمعت ابا وائل يحدث عن مسروق رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا خیارکم، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہوتے، خیار خیر کی جمع ہے، تم میں سے بہتر شریف بزرگوار لوگ وہ ہے نا، احاسنکم اخلاقا، کہ جس کے اخلاق اچھے ہو. اچھے اخلاق کا کیا معنی؟ اچھے اخلاق تو صرف اعضاء کے حرکتوں کو یا اسے جو افعال نکلتے اس کو نہیں کہتے. اچھے اخلاق میں یہ بھی آتا ہے نا کہ زبان سے بری باتیں نہ نکالے، گندی باتیں نہ نکالے. وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، نو تو آپ علیہ السلام فاحش تھی، نہ ان باتوں کی عادت تھی، یعنی جبلی طور پر بھی اس کی عادت نہیں تھی، ولا متفحشا، کسبی طور پر زبردستی بھی آپ علیہ السلام کوئی گندی بات نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کی تو ہر بات موتی کی طرح ہوتی تھی. هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء فی اللعنت، یہ باب لعنت کے متعلق. لعن یلعن، لعنت پٹکار کو کہتے ہیں. لعنت کرنے کا کیا معنی؟ کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، یعنی اس پر کیا کرنا؟ یہ بد دعا کرنا کہ اللہ کی رحمت سے آپ دور ہو. لعنت کے احکام تو بہت سارے، لیکن مختصر طور پر یہ ہے کہ دیکھیے اگر کافروں پر لعنت کی جائے، اور یا وہ کافر نہ عمومی طور پر یعنی عام کافروں پر لعنت کی جائے تو یہ جائز ہے. اسی طرح وہ کافر یا وہ آدمی جس کا کفر پر مرنا معلوم ہونا تو اس پر لعنت کرنے میں گناہ نہیں. البتہ البتہ اگر مسلمانوں پر آدمی لعنت کرے اور اس میں کوئی فسق وغیرہ کی عادت ہو، لیکن عمومی طور پر کہ مثلا ظالموں پر خدا کی لعنت ہو، فاسقوں پر، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. مسلمانوں پر لعنت کرنا یا کسی ایسی چیز پر لعنت کرنا جیسے گائے، بکری اور اس طرح اور بھی بہت سارے جانور ہیں نا، یہ جائز نہیں.
اور اس کے علاوہ یزید وغیرہ پر لعنت کرنا اس کو ہمارے علماء نے اچھا نہیں سمجھا. ضرورت کیا ہے آخر ان باتوں کی؟ تو لعنت کا کرنا کیا ہے؟ بہت بری عادت ہے. عموماً یہ عادت عورتوں میں ہوتی ہے نا، تو اس لیے منع فرما رہے سے کہ دیکھیں وبی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تلاعنوا بلعنت اللہ، یعنی اللہ کی لعنت کسی پر مت بھیجو، مت کرو لعنت، ولا بغضبہ، نہیں کرو کہ اللہ کی لعنت تم پر نو اس کے غصے کے ذریعے کہ اللہ کا غضب ہو تم پر، ولا بالنار، نہ جہنم پر کہ اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے وغیرہ. وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة وابن عمر وعمران بن حسين هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، کہ مسلمانی کامل مومنی کامل شخص وہ ہے کہ جو نہ تو طعان ہو، طعان من طعن لگانے والا، تنقید کرنے والا، بیجا بیجا تنقید کرنے والا، اور اس طرح سے طعن کرنے والا، نسب میں طعن کرنے والا ہو یا خام خام نکتہ چینی کی عادت اس کی بنی ہوئی، ہر چیز میں کیا کرے، نکتہ چینی کرے، ہر چیز پر کیا کرے، بیجا تنقید کرے. علمی تنقید کی اجازت ہے، اسی طرح علمی نقطہ کی اجازت ہے، لیکن بیجا نسب و طعن لگانا ولا اللعان، مسلمان لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا، کسی پر لعنت کرنے والا، ولا ولا البذیء، اور نہ ہذیان سرائی کرنے والا ہوتے، نہ بیہودہ گو ہوتا ہے. بیہودہ گو بنا یعنی بیہودہ باتیں کرنے والا، فضول باتیں کرنے والا. هذا حدیث حسن غریب. ادروی عن عبد الله رضي الله من غير هذا الوجه. وبه قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا ابان بن يزيد قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس سے فرمانے کی ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس ایک شخص نا، اس نے پیغمبر کے سامنے ہوا پر لعنت کہی، یعنی ہوا پر لعنت کہی کہ تم پر لعنت ہو ہوا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تلعن الريح، ہوا پر لعنت مت بھیجو، فإنها مأمورة، کیونکہ خدا کی طرف سے حکم خصوصی چل رہی. وإنه من لعن شيئا، اگر کوئی کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، ليس له بأهل، کہ جو لعنت کے اہل نہ ہو، رجعت اللعنت علیہ، تو الٹا لعنت اس پر آ جاتی ہے، اس آدمی پر واپس ہو جاتی، اسی پر پڑ جاتی ہے. هذا حدیث معریب حتى لا نعلم احدا اسند غير بشير بن عمر. باب ما جاء في تعلم النسب. اس بات کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ ابواب البر والصلہ میں سے بھی کیا ہے، ایک نیکی کا کام ہے، رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے کیا ہے، ایک کرامت کام ہے کہ آدمی کیا کرے، نسب کو پہچانے، نسب کو سیکھے اور معلومات حاصل کرے کہ اس کا تعلق کس نسب سے ہے اور کس قبیلے سے ہے اور کس خاندان سے ہے اور اس کے قبیلے میں کون کون سے لوگ داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ اس سے محبت بڑھ جاتی ہے، پہچان بڑھ جاتی ہے، معرفت حاصل ہو جاتی ہے. فرمائے بھی قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد بن مولى المنبعث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم، کہ تم اپنے نسبوں کو پہچانو، سیکھو، معلوم کرو کہ جس کے ذریعے تم کیا کرتے ہو، اپنی رشتہ داریاں جوڑتے ہو. فإن صلة الرحم محبة یا محبت، یہ جو رشتہ داری ہے کیا ہے، یہ محبت ہے اور محبت کی کھینچنے کا ایک ذریعہ ہے. فی الاہل، اپنے گھر والوں میں اور اپنے اہل و عیال وغیرہ میں اور دوسرے لوگوں میں. مسرات المال، کیا جاتی ہے مال آدمی کا بڑھ جاتے، منطقۃ فی الاثر، اور اثر میں تاثیر آ جاتی. تاثیر کا کیا معنی ہے،
یعنی اس کی عمر دراز برکت آ جاتی. هذا حدیث غریب من هذا الوجه. معنی قوله جو فرمانا کہ من صدن کے لثر کا کیا معنی یعنی یا یعنی به الزیادت فی العمر. اس سے مراد لے رہے کہ اس عمر میں برکت آ جاتی ہے. برکت کا کیا معنی کہ اللہ اس سے اتنا کام لے گا کہ اگر ایک طویل عمر والا شخص نو اس سے اتنا کام نہیں لے گا. باب ما جاء فی دعوت الاخ لاخیه بظاہر الغیب. اس بات کا اندر یہ بتانا چاہتے کہ دیکھیں دعائیں تو بہت ساری ہوتی نا، لیکن خصوصی دعا وہ ہوتی ہے کہ جو ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پس پشت مانگے. آمنے سامنے روبرو تو بہت سارے لوگ دعائیں کرتے، لیکن اس میں کیا پتہ کتنا اخلاص ہوتے اور کتنا جو اخلاص نہیں ہوتا. لیکن یہ جو غائبانہ طور پر دعا کی جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے، اس میں انتہا درجے کے اخلاص ہوتے، اس لیے زیادہ قبول ہوتی ہے. فرما ربي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا قبيصة عن سفيان بن عبد الرحمن بن زياد بن عنهم عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يزيد رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے لیے پس پش دعا کرنا، غائبانہ طور پر دعا کرنا، اس سے زیادہ قبول ہونے والی کوئی اور دعا نہیں ہوتی ہے. زیادہ قبول ہو جاتی ہے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں خود دعا مانگنے کی والے کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے کہ اللہ تجھے دی چاہیے، تو دوسرے کے لیے مانگ رہے ہیں نا، اس سے پہلے اللہ تمہیں دے. والافریقی يضاعف في الحديث وهو عبد الرحمن بن زياد بن انعام الافریقی. باب ما جاء في الشتم، یہ باب گالی دینے کے متعلق، گالم گلوچ کے متعلق ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن الحلاء بن عبد الرحمن النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آپ علیہ السلام نے فرمایا المستبعان ما قال کہ ایک اگر دو آدمی آپس میں لگ گئے دوسرے کو گالی دینا تو جو کچھ انہوں نے کہا وہ تو بس دوسرے کے لیے کیا بنے گا؟ بدلہ بنے گا. فعل البادی منہما، جو کچھ انہوں نے کہا نا فعل البادی منہما قال فعل البادی منہما، اس کا وبال کس پر پڑے گا؟ شروع کرنے والے پر، کہ اگر وہ نہ کرتا نا تو یہ دوسرے کیوں دیتا. لیکن یہ بھی شرط ہے کہ ما لم یعتدل مظلوم ہو، کہ جو مظلوم ہے جس کو گالی دی گئی اگر اس نے تجاوز نہ کیا، اگر اس نے بھی تجاوز کیا نا تو اس کی بھی اپنی سزا ہوگی. وفي الباب عن سعد بن مسعود عبد الله بن مغفل هذا حدیث حسن صحیح. گالی سے مراد ہر طرح کی ننگی گالی مراد نہیں، بلکہ ہر طرح کی بری بات دوسرے آدمی کو کہنا اور ہر طرح کی ایسی بات کہنا نا کہ جس سے ایذا پہنچے اس میں شامل ہے، داخل ہے. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحقري عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسبوا الاموات، مسلمانوں کے جو مسلمان میت ہوتی ہے نا مردے، ان کو تم لوگ برائی ان کی برائیاں مت کرو اور اسی طرح ان کو گالیاں مت دو. وَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ، کیونکہ اس سے جو ان کے زندہ رشتہ دار ہوتے ہیں نا جن کو کوئی تعلق ہوتے ہیں ان سے، ان کو تم ازاد ہو گیا، اس طرح سے ازادی نہ کیا ہے ناجائز ہے. وقد اختلف اصحاب سفیان في هذا الحديث فروى بعضهم مثل رواية الحبري وروى بعضهم عن سفيان بن زياد بن علاقة قال سمعت رجلا يحدث عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبيد عن زبيد بن الحارث عن زبيد بن الحارث عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرمایا ہے کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان شخص کو گالیاں دینا یہ اسی بری باتیں کرنا کہ جس سے اس کو ایذا پہنچے نا، یہ فسق و فجور غلط کام ہے، برا کام ہے. وقتالہ کفر، اور مسلمان کو مار ڈالنا نا حق طور پر یہ کفر ہے. کفر کا کیا معنی کہ اگر اس کو حلال سمجھے پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آدمی کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. اگر حلال نہ سمجھے نا اور مار دے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ قریب من الکفر، یعنی کفر دون کفر ہوگا. قال زبید قلت لابی وائل انت سمعت من عبد الله، پھر میں نے عبداللہ سے ایسی پوچھا، وائل سے ایسی پوچھا، ابو وائل سے میں نے کہا کہ یہ حدیث آپ نے عبداللہ سے ایسی سنی ہے؟ قال، اس نے فرمایا کہ نام کیوں نہیں، بالکل میں نے اس سے سنی ہے. هذا حدیث حسن صحیح.
باب ما جاء فی قول المعروف، اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے کہ دیکھیں اچھی باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا کہ جس سے دوسروں کا دل آپ اپنی طرف مائل کر سکے اور دوسرے کا دل جیت سکے، نہ یہ کیا ہے نیکی کا کام ہے۔ یعنی مانا نہیں کہ کسی کو دھوکہ دے اور ظاہر میں تو چکنی چپڑی باتیں کرے نا، اور باطن میں اس کے لیے کیا رکھے، باطن میں اس کے لیے روگ رکھے دل میں، اور کھوٹا پن اپنے اندر رکھی، درست نہیں، کیونکہ تو دھوکہ دینے۔ مانا یہ ہے نا کہ ہر طرح کے کام میں، چاہے وہ تمہارا کوئی مزدور سے لے کر بادشاہ تک، نہ سب کے لیے حکم ہے کہ ایک دوسرے کو کیا کہے، اچھی باتیں کہے، طیب الکلام استعمال کرے، پیاری پیاری باتیں، پیارے پیارے الفاظ استعمال کرے، اس کو کیا تان و تشنیع کا انداز استعمال نہ کرے، اس طرح سے گندی باتیں نہ کرے، گالیاں نہ دے، اور سخت ترین لہجہ استعمال نہ کرے، کرخت لہجہ استعمال نہ کرے، بلکہ نرم لہجہ، نرم بات استعمال کرے۔ تو یہ کیا ہے، نیکی کا کام ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ملے گی، جنت ملے گی ان کو، اور جنت کے بالا خان ان کو نصیب ہوگے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت غرفا، کہ جنت میں ایسے کمرے ہیں، بالا خانے ہیں، ترا ظہورها من بطونها، کہ اس کا باہر والا سائیڈ اندر سے نظر آتا ہے، وہ بطونها من ظہورها، اور اندر والا سائیڈ باہر سے نظر آتے ہیں، شش محل ہوتے ہیں۔ فقام عربی، اس وقت جس وقت پیغمبر سے حدیث بیان کر رہے تھے، مجلس میں سے ایک دیہاتی کھڑی ہوئی اور سوال کرنے لگی، فقال لمن هي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس کو ملیں گے؟ فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لمن اطاب الکلام، یہ ان لوگوں کو دیے جائیں گے کہ جو اچھی باتیں کرے، پیاری باتیں کرے، ہر بات میں، ہر کام میں، ہر معاملے میں نرمی سے کیا کرے، کام لے، اپنا لب و لہجہ نرم رکھے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور فقیروں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلائے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور روز پر دوام کرے۔ دوام کا کیا معنی، یعنی عموماً روزے رکھے، وَصَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو ایسے وقت میں نماز پڑھنا کہ دوسرے لوگ سو رہے ہو، کسی پر توام تشریح نہ کرے کہ صرف میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ سارے سو رہے، بلکہ اخلاص کے ساتھ پڑھو، کسی کو اذا نہ دے، تہجد پڑھے، تو ایسے لوگوں کو یہ بلاخانے دیے جائیں گے۔ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث عبد الرحمن بن اسحاق۔ باب ما جاء فی فضل المملوک الصالح، اس باب کے اندر بیان کرنا چاہ رہے اس مملوک کے متعلق، اس غلام کے متعلق کہ جو صالح بھی ہو، یعنی یہ جو غلام ہوتے نا عموماً یہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرتے، کس وجہ سے، یہ حقوق العباد میں لگ جاتے نا، مولا کی خدمت کرتے، تو ایسا غلام تو کیا ہوگا، اپنا نقصان کرے گا، لیکن جو غلام کیا ہو، اللہ کا حق بھی پورا کرے، مولا کو بھی خوش رکھے، تو اس کا اجر بتا رہے۔ ابھی قال حدثنا ابن ابی عمر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نعم مال احدہم، کہ یہی اچھا ہوگا کسی ایک شخص کے لیے، یعنی اس شخص کے لیے یہی اچھا ہوگا کہ ان یطیع ربہ، کہ اپنے پروردگار کی اطاعت بھی کرے، ویؤدی حق سیدہ، اور اپنے آقا کا حق بھی پورا کرے، یعنی المملوک، یعنی وہ غلام کی یہی اچھا ہوتا ہے۔ وقال کعب، پھر کعب سے ہم نے فرمایا کہ صدق اللہ ورسول، اللہ رسول نے سچ کہا ہے۔ وفی الباب عن ابی موسیٰ وابن عمر هذا حدیث حسن صحیح۔ وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اليقظان عن زازان عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرماتے، ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ، علی خصبان المسک، قیامت کے دن، قیامت کے روز مشک و عنبر کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ اور یہ صاحب فرما رہے کہ قال، مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جو ہے وہ کس پر ہوں گے، مشک عنبر کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ عبد، ایک وہ غلام ہوتا ہے کہ ادى حق اللہ،
کہ اللہ کے حقوق بھی پوری کرے، وہ حق کا موالی ہے، اور جو اس کے موالی ہوتے ہیں نا، اور اس کی کیا ہوتے ہیں آقا وغیرہ، اس میں عام خادم بھی آتے ہیں، ان کا حق بھی پورا کرے۔ ورجل نمبر دوسرا شخص وہ امام ہوتا ہے نا کہ اما قوما، کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، یا کسی بھی طرح سے کیا ہو قائد ہونا، اور اپنی قوم کی قیادت اس طرح سے کرے کہ لوگوں کو راضی رکھے، کسی کے ساتھ غدر و دھوکہ نہ کرے، اللہ کو بھی خوش رکھے، وہم بھی راضون، اور وہ سارے لوگوں سے کیا ہو خوش ہو۔ اور ویسے عمومی طور پر خصوصی طور پر سے کیا ہے امام مسجد مراد ہوتا ہے۔ ورجل نمبر تیسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ ینادا بالصلوات الخمس فی کل یوم ولیلہ، کہ 5 نمازوں کے لیے اذان کہہ دے، یعنی رات و دن میں 5 وقت کیا کرے اذان دے، مسجد میں اخلاص کے ساتھ اذان دینا۔ تو ایسا شخص مشکمبر کے ٹولے پر، اس میں اور بھی بہت سارے حدیث معلوم ہے نا، کہ اگر کوئی 12 سال تک یا 7 سال وغیرہ مختلف الفاظ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اذان دینا، اس پر اجرت میں اس کے لیے جائز ہے مؤذن کے لیے، لیکن اخلاص ضروری ہے، تو اس کے لیے مغفرت جنت واجب ہوگی۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث سفیان بن یقظان اسم عثمان بن قیس۔ باب ما جاء فی معاشرت الناس، اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے کہ دیکھیں ہم لوگ کیا ہے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، تو انسانوں کے ساتھ رہنے میں ضروری ہے کہ انسان کیا رہے دوسروں کے ساتھ اچھا رہے، معاشرت اچھی بنائے۔ معاشرت کا کیا معنی کہ معاشرے سوسائٹی میں رہتے ہوئے دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی کی جائے، ان کی خدمت کی جائے اپنے وسع کے مطابق۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر سے فرماتے کہ پیغمبر علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما كنت، جہاں کہیں بھی ہونا آپ اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی علانیہ بھی اور خفیہ طور پر بھی۔ اتق اللہ فی السر والعلانیہ، ہر صورت میں اللہ سے ڈرو، ہر جگہ اللہ سے ڈرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور برائی کے بعد نیکی کا کام کرو، تمحوها، کہ نیکی برائی کو مٹا دے گی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کرنا، اچھائیاں کرنا۔ وفي الباب عن ابي هريره هذا حديث حسن صحيح۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد وابو نعيم عن سفيان الخبيب بهذا الاسناد نحوه، قال محمود وحدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن ابي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال محمود والصحيح حديث ابي ذر۔ باب ما جاء فی ظن السوء، اس بات کے اندر ہی بیان کرنا چاہتے کسی کے متعلق بدگمانی کرنا۔ ایک حسن ظن، نیک گمان رکھنا، یہ تو ضروری ہے، اللہ کے متعلق بھی نیک گمان رکھے، حسن ظن رکھے لوگوں کے متعلق بھی، کہ ظن بالمؤمنین خیر، مسلمانوں کے متعلق حسن ظن رکھو۔ ہاں اگر ایک آدمی کو کیا طبی طور پر یہ کسی کے حرکت اسے معلوم ہو جائے نا، اور ویسے کسی کیا کرے خواہ اس کے متعلق سوء ظن رکھے نا، تو یہ اچھا کام نہیں۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں جو سوء ظن رکھا جاتا ہے یہ 2 طرح ہوتا ہے، اگر سوء ظن اس کا دل میں آ گیا لیکن منہ پر نہیں کہا تو اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ سوء ظن تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ دل میں جو کچھ بات کسی کے متعلق آئے اور پھر منہ سے بھی کہہ دے، تو یہ کیا ہے بدگمانی ہے، کسی اور کے سامنے کیا کرے اس کا اظہار کرے۔ باب ما جاء في ظن السوء۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایاکم والظن، کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو خوب بچاؤ اور خوب احتیاط کرو، فإن الظن اکذب الحدیث، کہ جھوٹی باتوں میں سے سوء ظن بہت جھوٹا ہے۔ هذا حديث حسن صحيح۔ وسمعت عبد بن حميد يذكر عن بعض اصحاب سفيان قال سفيان صاحب اس کی تشریح فرما رہے کہ ظن اصل میں 2 قسم پر ہوتا ہے، الظن ظنان،
ظن بدگمانی یا جو گمان ہوتے ہیں نا، گمان کی دو قسمیں ہوتی ہے، فظن اسم، ایک گمان تو ہوتا ہے جو گناہ کا ہوتا ہے، وظن لیس باسم، ایک گمان وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کا نہیں ہوتا۔ فاما الظن الذي هو اسم، وہ گمان جس کا گناہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فالذي يظن ظنا، اسی کے متعلق کوئی گمان کرتے اور ساتھ ساتھ يتکلم به، وہ گفتگو میں بھی لائے، کلام میں بھی لائے، بات بھی کرے۔ واما الظن الذي ليس باسم، وہ گمان جو دل میں تو پیدا ہو جائے اور اس کا گناہ نہیں، فالذی وہ یظن ولا يتکلم به، کہ دل میں تو آ جائے لیکن منہ سے نہ کہہ دے، اس پر خاموش رہے، اظہار نہ کرے۔ باب ما جاء فی المزاح، اس بات کا اندر بیان کرنا چاہتے کہ ممازحت، مزاح یہ شریعت میں جائز ہے، لیکن اس کی کیا ہے اپنی حد ہے کہ مزاح کرے کبھی کبھی تاکہ اس سے کیا ہو، دوسرے لوگوں کو بھی خوشی ہو اور خود بھی اس کی طبیعت میں نشاط آ جائے، چستی آ جائے، اور جو قبض ہوتا ہے نا، طبیعت میں انقباض ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے۔ لیکن اس کی عادت بنانا اور کیا کرنا، بس ہمیشہ ہی اس کو عادت بنانی ٹھیک نہیں، کیونکہ اس سے دل بھی سخت ہو جاتا ہے اور آدمی کا روب دھاک ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو مزاح ہوتا ہے جائز، مزاح وہ ہوتا ہے نا کہ جس میں شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو، غلط بات نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کسی کی بھی عزت مقصود نہ ہو۔ اور ایک مذاق ہوتی ہے، مذاق تو ہوتی ہے نا کہ جس میں کسی کی عموماً بےعزتی مراد ہوتی ہے یا دوسروں کو ہنسانا مراد ہوتی ہے، اور دوسروں کو ہنسانا مقصود نہیں ہوتا شریعت میں، کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ ہاں دوسروں کو خوش کرنا یہ شریعت میں مقصود ہے کہ دوسروں کو بھی خوش رکھے، خود بھی خوش رہے، لیکن دوسروں کو ہنسانا کسی کے اوپر یہ جائز نہیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن شعبة عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، یہ حضرت صحابی سے فرماتے کہ پیغمبر سلام ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، حتی ان کان لیقول لاخ لی صغیر، ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے میرے چھوٹے بھائی سے ایک مرتبہ کہا ابو عمیر سے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابو عمیر کیا ہوا تمہارے بلبل کا، کیا ہوا جو تم نے بلبل رکھا تھا نا، پال رکھا تھا، اس کا کیا ہوا؟ تو دیکھ اس طرح سے خوش طبعی کرنا ہی شریعت کے مقصود ہے، خوش طبعی کرنا ضروری بات ہے، البتہ ایسی بات نہ کرے نا کہ جس سے کسی مسلمان کا کیا کرے، دل پریشان کرے، اس کو تکلیف دے۔ وبی قال حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن شعبۃ عن ابی التیاح عن انس نحو هذا حدیث حسن صحیح۔ ابو التیاح اس کا کیا نام، اسم یزید بن حمید الوضحی۔ وبی قال حدثنا العباس بن محمد الدوری قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن اسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال یہ حضرت ابو ہریرہ سے فرما رہے کہ قول یا رسول اللہ کی مرتبہ پیغمبر علیہ السلام صحابہ حضرات نے کہا کہ انک تداعبنا، اے رسول اللہ آپ تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ خوش طبیعی کرتے، تداعبنا سے لغوی معنی مراد نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ گپ شپ کرتے، تداعبنا یعنی آپ ہمارے ساتھ خوش طبیعی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا رہ رہے، بہت اچھے رہ رہے۔ قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تو خوش طبیعی کرتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو نا میرے منہ سے صرف حق بات نکلتی، کوئی غلط بات نہیں نکلتی۔ انی لا اقول الا حقا، کہ جو بات بھی میرے منہ سے نکل جائے نا وہ حق ہوتی ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ ومعنی قوله کہ صحابہ نے کہا نا انک تداعبنا، انما یعنون ایسے یہ معنی مراد لیتے تھے کہ انما تمازحنا، انک تمازحنا، کہ آپ ہمارے ساتھ مزاح بھی کرتے ہیں۔ وفي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامه عن شريك عن انس بن الاحول عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له یا ذا الاذنین، ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انس سے فرمایا کہ کانوں والے، یعنی کان والوں کا کیا معنی، کان طور کسی کے ہوتے ہیں، ویسے سبھی طور خطبی کے طور پر کہا یا ذا الاذنین، اے دو کان والے، یہی معنی ہے کہ تم بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ سننے والے ہو۔ قال محمد قال محمود قال ابو اسامہ انما یعنی به، اس سے یہ معنی مراد ہے کہ انه یمازحه، کہ آپ علیہ السلام سے مزاح کر رہے تھے یا
مزاح رہتی مزاح مزاح دونوں طرح استعمال کرنا درست ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد بن انس ان رجلا حضرت انس سے فرماتے کہ ان رجلا استحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ کوئی شخص آیا پیغمبر علیہ السلام سے سواری مانگ رہا تھا کہ مجھے سواری کے لیے کوئی اونٹ دے. قال پیغمبر علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ انی احاملک یا حاملک علی ولد یا علی ولد ناقۃ، کہ میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کرتا ہوں، یعنی اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں. فقال الشخص نے کہا یا رسول اللہ ما اصنع بولد الناقہ، اونٹنی کے بچے سے مجھے کیا کام، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں، مجھے بڑا اونٹ دینا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو علیہ السلام نے فرمایا کہ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، کہ اگر اونٹ جو بھی اونٹ ہے نا وہ تو اونٹنی سے یہ پیدا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے، ہوا سے تو نہیں آتا. انہیں کیا بتانا تھا، یہ بتانا تھا کہ دیکھیں آپ نے جو کہا کہ اونٹنی کا بچہ نہیں لیتا، تو آخر جو بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں نا یہ بھی تو اونٹنی سے پیدا ہوتے. هذا حدیث صحیح غریب. باب ما جاء فی المراء، اس باب کے اندر بتانا چاہتے جدال کرنا، اور اسی طرح سے میرا یعنی بحث و مباحثہ اور شدت پر آ جانا، اس کو کہتے ہیں میرا. تو اس کے متعلق بیان فرما رہے بھی قال حدثنا عقبہ بن مکرم العمی البصری قال حدثنا ابن ابی فدیک قال اخبرنی سلمى بن وردان اللیثی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے کہ من ترک الکذب وهو باطل، کہ اگر ایک آدمی جھوٹ چھوڑے اور یہ تائی غلط پر نہ غلطی پر تائی شخص، لیکن پھر بھی کہا اس نے کہ چھوڑ دو بس، کیا جھوٹ کہیں گے نا، اور اس غلط طریقے کو کب تک جو ہے اپنائیں گے. اس نے چھوڑ دیا، غلطی پر تھا لیکن غلطی کرنے کو چھوڑ گئے، جھوٹ پر تھا اور جھوٹ کہنا چھوڑ دیا. تو بنی لہ فی ربض الجنہ، تو اس کے لیے بنا دیا جائے گا محل جنت کے ارد گرد، یعنی جنت کے سائڈ میں، اور جنت کے ارد گرد جو جگہ ہوتی ہے نا اس میں بنا دیا جائے گا اس کے لیے. ومن ترک المراء، اگر کوئی بحث و مباحثہ یا مجادلہ مخاصمت کو چھوڑے، وہ محق اور وہ حق پر ہو، ٹھیک کہہ رہا ہو یا کسی چیز کے متعلق ان میں پڑا ہوا وغیرہ نا، اور اس نے چھوڑ دیا کہ بس رہنے دو، یہ تو دعویٰ کر رہے کیا کرو، آخر میرے پاس تو کوئی ایسا بینہ یا دلیل ہے ہی نہیں، بس رہنا دیسی کا ہونے دو. تو بنی لہو فی وسطها، اس کے لیے جنت کی بیچ میں محل بنا دیا جائے گا، کیونکہ حق ہوتی ہوئے، حق پر ہوتی ہوئے اس نے کیا کر دیا، جگڑنا چھوڑ دیا. ومن حسن خلقه، اور جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے، اپنے اخلاق کو حسین بنائے. اخلاق سے تمام اخلاق مرادی، ظاہری طور پر بھی کہ تمام اپنی حرکات، اقوال، افعال کو اچھا کر دے، اور باطنی طور پر بھی کہ دل میں کوئی حسد، کینہ، بغض، نفرت اور اسی طرح بہت ساری بیماریاں ہے، کبر، غرور، یہ تمام چیزیں چھوڑ دینا. بنی لہ فی اعلیٰ، ایسے شخص کے لیے تو جنت کی بہت سی اونچائی میں محل بنا دیا جائے گا، یعنی بہت ہی اونچی اونچی درجے کو نصیب ہو گیا. هذا حدیث حسن لا نعرف الا من حدیث سلمة بن وردان عن انس. وبه قال حدثنا فضالة بن فضل الكوفي قال حدثنا بكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کفا بھی کا اسمن ہے، ابن عباس تمہارے لیے گناہ کے طور پر یہ کافی ہے، ان آپ کے گناہ گار ہونے کے لیے بات کافی ہے شافی ہے کہ ان لا تزال مخاصمن، کہ آپ کیا رہے ہمیشہ جھگڑنے والا بن جائے. مخاصمن سے تو جھگڑنے والا معنی بھی مراد ہے نا، اور اس طرح سے خواہ کیا کرنا، بحث و مباحثے کرنا کہ جس کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ فضول میں لگے کہ جس سے نہ تو اس کو پیدا ہو، نہ خود کو پیدا ہو، نہ تو تمہاری بات کو قبول کرے اور نہ تو اسے سمجھا سکے. تو ضرورت کیا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ لگنے میں، جھگڑنے میں؟ تو کسی شخص کے گنہگار ہونے کے لیے، کسی شخص کے برباد ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ فضول میں خامخواہ میں ہمیشہ کیا رہے، لڑتا رہے، جھگڑتا رہے اور بحث
سے مباحثے کرے کہ جس کا نہ کوئی نتیجہ نکلے اور نہ کوئی فائدہ نکلے. هذا حديث غريب لا نعرف مثل هذا الا من هذا الوجه. وبه قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال حدثنا المحارب الليث وهو ابن ابي سليم عن الملك بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ لا تمہارے اخا کا کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہمیشہ مت جھگڑتے رہنا, مجادلے نہ کرنا, مخاصمت اس کے ساتھ نہ کرنے, اسی طرح سے ایسی بحث مباحثے نہ کرنا کہ جس سے نفرت پیدا ہو بعد میں اور ایک دوسرے کا دیکھنا بھی گوارا نہ کرے. ولا تمازحوا, اس طرح سے بے جا طور پر مذاق نہ کرنا کہ جس سے اس کی کیوں بےزتی ہو یا اپنی شان کے خلاف سمجھے. ولا تعدوا وعد يعد ولا تعده موعدا, اور اس سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرنا کہ فتخلفا کہ آپ کا تو سرے سے ارادہ ہی یہی ہو کہ اس کی کیا کرے, مخالفت کرے, غدر و دھوکہ کرے, یا یہ معنی ہو کہ ایسا وعدہ مت دینا کہ جسے آپ پورا نہ کر پائے اور مخالفت کر جائے, کیونکہ اس سے کیا ہوگی اس کی دل شکنی ہوگی. هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه. باب ما جاء فی المدارات, اس باب کا نری بیان کرنا چاہتے ہیں. اصل میں مدارات یہ باب مفعلہ ہے, درء سے آتا ہے. درء کا معنی ہے الدفع, اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے مدارات کا کہ ظاہری طور پر خوشخلقی کرنا. مسلمان کے ساتھ تو ضروری ہے نا کہ دوسرا مسلمان کیا کرے, اخلاص کے ساتھ دوست رہے, محبت رکھے, کہ مسلمانی کیا ہے دوستی کے لائق ظاہری و باطینی طور پر. ہاں کافروں کے ساتھ بھی خوش خلقی کا حکم دیا گیا ہے شریعت نے. شریعت نے نہیں کہا کہ کافروں کی کیا کرو خواہ بےزتی کرو اور ان کو کیا کرو گالیاں دو, ان کی کیا کرو برائیاں کرو, بلکہ شریعت غرائی کہ ہمیں حکم دی تھی نا کہ کافروں کے ساتھ بھی کیا کرو ظاہری طور پر اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو, ان کو تکلیف مت دیا کرو وغیرہ وغیرہ, دھوکے نہ دیا کرو. ہاں دلی طور پر ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو, اسی طرح سے ان کا ولیجہ نہ بنو, رازدار نہ بنو, ان کو اپنا راز نہ بتاؤ, اور اسی طرح ان کا بھیدی دوست نہ بنو. اسی طرح سے ان کے ساتھ اخلاص کی نیت نہ رکھو کہ وہ تمہارا مخلص رہے گا, کیونکہ کافر مسلمانوں کا کیا ہوتے دشمن ہوتے. کوئی کافر کسی مسلمان کا پکا دوست نہیں بن سکتا, مخلص دوست نہیں بن سکتا, اس کا رازدار اور بھیدی نہیں بن سکتا, بلکہ اس کا کیا ہے چھپا دشمن ہے. لہذا اپنے دشمن سے ہوشیار رہے, البتہ ظاہری طور پر کرنے میں کوئی مشکل نہیں اور کوئی اشکال نہیں. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمود بن المنكدر عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت, حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی کہ استاذن رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عنده, کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ ایک شخص آیا آپ علیہ السلام سے اجازت مانگنے لگا. فقال آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کہ بئس ابن العشیرہ و اخو العشیرہ, تو بہت ہی برا آدمی ہے. ابن العشیرہ معنی کیا, یعنی صحبت کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, معاشرت کے اعتبار سے بہت ہی برا آدمی ہے. ثم اذن له, میں اسے اجازت دی. فاعلان له القول, پہلے تو آپ علیہ السلام نے سخت بات فرمائی نا, یعنی سمجھانا تھا اور یہ ظاہر کرنا تھا کہ دیکھیے جو شخص میرے پاس آ رہا ہے نا یہ بہت ہی برا انسان ہے, اور پھر بظاہر یہ بات نہیں کہ تم بہت بڑی ہو اور تم جو ہے اچھے آدمی نہیں ہو, کیونکہ یہ اس کو کہتے ہیں مدارات. مدارات کا معنی یہی ہے نا کہ روبرو سے کسی کافر سے آپ خوش خلق رہو, ہاں باطن میں کیا کرو اس کے دوست نہ رہو اور نہ کسی کو اس کے متعلق یہ کہہ دو کہ یہ ہمارا بڑا کیا ہے خیرخواہ ہے, کبھی بھی خیرخواہ نہیں ہو سکتا. پھر جب وہ اندر آئے نا فاعلان له القول, آپ علیہ السلام نے اس سے نرم کلامی کی. فلما خرج, جب وہ شخص چلا گیا, قلت له, میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, قلت له ما قلت, کہ پہلے تو آپ نے سکھا بئس العشیرہ بئس اخو العشیرہ کہ بہت ہی برا آدمی, گھٹیا آدمی ہے. ثم علنت له القول, پھر آپ نے اس سے نرم بات کی, اس کی وجہ کیا وجہ ہے. قال, تو حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ یا عائشہ, ان من شر الناس, کہ لوگوں میں بدترین اور شریر انسان وہ ہوتا ہے نا کہ من ترکہ الناس, کہ لوگ اس سے ملنے کو چھوڑ دے, لوگ اس سے ملنا چھوڑ دے. کس کی وجہ سے, ضرر کی وجہ سے, اس کی بے شرافتی کی وجہ سے کہ بڑا بے شرف آدمی ہو, رذیل ہو.
او اودعه الناس یا لوگ اس کو دور رہنے دے، اپنے آپ سے دور رکھے، اس کو چھوڑ دے اتقاء فحشی، اس کی بد کلامی کی وجہ سے، بدگوئی کی وجہ سے، اور اس طرح اور بھی تکلیف اور ضرر کی وجہ سے. هذا حدیث حسن صحیح. یعنی عیینہ بن حسن دینا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس کے متعلق کی بات فرمایا. اصل میں آپ علیہ السلام نے ظاہر کرنا تھا کہ نہیں کہ یہ جو اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یا اقرار ہے اور کہہ رہے کہ میں مسلمان ہوں، بڑا پکا آدمی ہوں اسلام میں، تو اس پر غلطی نہیں کہنا، دھوکہ نہیں کہنا، اس سے یہ بڑا کیا ہے، بدخواہ انسان ہے. باب ما جاء فی الاقتصاد فی الحب والبغض. آپ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ تو معتدل شریعت ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرح اس میں شدت نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرح اس میں کیا ہے، تفریط نہیں، نرمی نہیں، بلکہ بیچو بیچ کی شریعت ہے، بہت ہی اعتدال کے ساتھ ہے. ہر چیز میں اقتصاد و اعتدال کا حکم فرمایا گیا ہے کہ ہر چیز میں معتدل رہو، غلو تقصیر نہ کرو، افراط و تفریط نہ کرو، بلکہ درمیان میں رہو، بین بین کا راستے اختیار کرو. اسی طرح آپ علیہ السلام نے اور سارے معاملات کی طرح محبت اور نفرت میں بھی آپ علیہ السلام نے ہمیں اعتدال کا درس دیا ہے کہ دیکھیں اگر کسی سے محبت کرنی ہو نا، تمہارا کوئی دوست ہو تو اس سے دوستی نہ بھاتے رکھو، لیکن اعتدال کے ساتھ اس کے دوست رہو، زیادہ اس سے میٹھے نہ بننا. اسی طرح اگر کسی سے تمہاری کیا ہو گئی، نفرت ہو گئی، دشمنی ہو گئی یا بغض ہو گیا نا، تو وہ بغض بھی اعتدال کے ساتھ کرنا. ایسا نہ ہو کہ حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے، کل کو کیا ہوگی، پشیمانی ہوگی تمہیں. تو باب ما جاء فی الاقتصاد، باب اعتدال کے متعلق، اقتصاد کے متعلق، فی الحب والبغض، محبت کے متعلق بھی اور بغض کے متعلق بھی. وبی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا سوید بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وراه رفعه قال کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احبب حبیبک ہونما، کہ اپنے دوست سے دوستی رکھو لیکن اندازے کے مطابق. ہونما کا کیا معنی، یعنی افراط و تفریط سے خالی، بلکہ اقتصاد کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ رکھو. عطا یکون بغیضک یوما ما، کیونکہ تو ممکن ہے ہمیشہ تمہارا دوست نہیں بن سکتا نا، کبھی تو یہ ممکن ہے کہ کسی وجہ سے وہ تمہارا کیا رہے، بغیض رہے، مبغوض رہے. تو پھر آپ کو کیا ہوگی، بڑی حسرت ہوگی، بڑا افسوس ہوگا کہ اس کے ساتھ تو میری بہت پکی دوستی تھی، اب کیا ہو گیا، میری دوستی تو دشمنی بھی بدل گئی. اسی طرح وابغض یا وابغض یا وابغض یا وابغض بغیضک ہونما، اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے نا تو اس میں بھی اعتدال کے ساتھ رہنا. عسا ان یکون حبیبک یوما ما، ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ آپ کا دوست بن جائے نا، تو پھر آپ بڑے خاجل رہو گے، خجالت و شرمندگی کے ساتھ رہو گے نا، شرمندگی ہوگی تمہیں. هذا حديث غريب لا نعرف بهذا الاسناد الا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث باسناد غير هذا، رواه الحسن بن ابي جعفر وهو حديث ضعيف ايضا باسناد له عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من علي موقوف. باب ما جاء في الكبر، اس باب کے اندر بیان کرنا چاہتے کبر اور غرور کے متعلق. کبر و غرور کا کیا معنی ہے، اپنے آپ کو بڑا جاننا. خود پسندی بھی اسی طرح ہے نا، خود رائے ہونا، خود پسند ہونا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور حق بات کو حق سمجھتی ہوئی پھر بھی اسے کیا کرنا، اعراض کرنا اور اس کو غلط کہنا، کیا ہے، تکبر کی بات ہے. اگر کسی کی کوئی بات غلط ہے نا، پھر تو ٹھیک اس کو نہ مان، لیکن اگر اس کی بات کیا ہے ٹھیک ہے پھر بھی نہ ماننے، صرف کیا ہے، غروری ہے، تکبری ہے نا، کہ شیطان نے حق کو حق سمجھتے ہوئے بھی کیا کیا تھا، انکار کیا تھا. حق جو تکبر جو نہیں، تمام چیزوں سے مانے، تمام خیر سے انسان کو محروم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اسلام سے بھی محروم کر دیتا ہے، بھلائیوں سے اور علم کے حاصل کرنے سے انسان کو محروم کر دیتا ہے. اصل میں علو جو ہے نا، علو یہ صرف اللہ کے ساتھ مناسب ہے کہ اللہ عالی متعالی ذات ہے، اللہ کبیر ذات ہے، کوئی اور دنیا میں کبیر نہیں. سب کیا ہے، مٹی کی بنی ہوئے انسان ہے، کسی کو بھی غرور تکبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور جس جگہ پر بلندی ہو نا اس کی طرف پانی نہیں چڑھتا، پانی تو نیچے کی طرف جاتا ہے نا. اسی طرح تمام نیکیاں، خصلتیں، خصائل،
حمائد جو ہے نا یہ اس انسان میں آ جائیں گے جو کیا ہو متواضع ہو. متکبر انسان کے اندر چیزیں نہیں آ سکتی. وبه قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش بن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایک ذرے کے برابر کسی کے دل میں تکبر و غرور ہونا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ جنت متکبرین کی جگہ نہیں ہے، متواضعین منکسرین لوگوں کی جگہ ہے. متکبرین کی جگہ جہنم ہے. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من ایمان، اور جس کے دل میں ایمان ایک رائی کے برابر ہو، نہ دانے کے برابر ہو، تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اگر شروع میں داخل بھی ہو جائے نا آخر میں نکالا جائے گا. اور جو آدمی کیا کرے تکبر و غرور کرے تو شروع میں جہنم میں ڈال دیجیے گا. وہ کافری بانے پھر تو ظاہر سی بات ہے نا کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور فی الباب عن ابی ہریرہ وابن عباس وسلمہ بن الاکوع وابی سعید هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن ابان بن تغلب عن فضيل بن عمر عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان. پیغمبر نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے برابر تکبر نہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہونا رائی کے دانے کے برابر تو جہنم میں داخل نہیں ہوگا. تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ فقال رجل انه يعجبني، یا رسول اللہ مجھے تو اچھا لگ رہا ہے اور مجھے پسند ہوتے کہ یہ کون ثوبی حسنا، کہ میرے کپڑے اچھے ہو، میرے کپڑے نئے ہو، ونعلی حسنا میری جوتے اچھے ہو، میری ٹوپی اچھی ہو، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو حسین بناؤں، جمیل بناؤں. قال تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تکبر اس کا نام نہیں کہ آپ اپنے آپ کو صاف رکھے، طیب رکھے، اپنے آپ کو حسین بنائے. یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ ہر چیز میں اعتدال کرے، نہ تو زیادہ زیب و زینت اختیار کرے، نہ یہ کرے کہ کیا رہے گند سند رہے، بلکہ پاک رہے، طیب رہے، اچھا رہے، اچھا پہنے، اچھا کھائے، لیکن کیا کرے تکبر غرور نہ کرے اور اس میں کیا کرے فخر و نمود نہ کرے. قال پھر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھیں ان اللہ یحب الجمال، کہ اللہ رب العزت خوبصورتی کو جمال کو پسند فرماتا ہے. یعنی بناوٹی حسن مراد نہیں اس سے کہ بناوٹی طور پر بنائے، اور نہیں مراد ہے کہ طبعی طور پر اگر کوئی حسین اور بری اعمال کرے پھر بھی اللہ کو اچھا رہے گا، نہیں. منائے جمال سے کہ پاک صاف رہے اور اعتدال کے ساتھ حسن سنگار کرے، تو یہ گناہ نہیں شریعت میں. ولیکن الکبر، کبر تو وہ ہوتا ہے نا کہ من بطر الحق، کہ ایک آدمی حق کو حق جانتی ہوئی پھر بھی کیا کرے اس کو ڈالے، وغمط الناس یا وغمط الناس، اور لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر جانے نیچا سمجھے. هذا حديث حسن صحيح غريب. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن عمرو بن راشد عن اياس بن سلمى بن الاقرع عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يزال الرجل يذهب بنفسه، کبھی کبھی ایک شخص اگر ایسا لگے کہ اپنے آپ کو بڑھاتے ہی چلا جائے، بڑھاتا چڑھاتا چلا جائے، اتنا بڑا بن جائے نا کہ بس کسی کے ساتھ بات ہی نہ کرنا چاہیے. لوگوں کو کہا کہ تم فضول ہو، میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، میں تو بڑا اونچا انسان ہوں، تم میرے ساتھ بات کرنے کی لائق ہی نہیں ہو، کسی کو توجہ ہی نہ دے، لفٹ ہی نہ دے، اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھے نا کہ کیا کہے انسان. کہ بعض اوقات کوئی آدمی لگ جاتا ہے نا اپنے آپ کو بہت پھولا کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا جاتے اور کہہ رہے کہ مجھ سے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں، میں تو صرف مائی کا لال ہوں اور میں کیا ہوں ہیرو ہوں، سارے لوگ کیا ہے گندے مجھ سے نیچے درجے کہ میں موتی ہوں اور میں ہیرو ہوں وغیرہ. تو اگر اس طرح سے کرتا رہے حتی یکتب فی الجبارین، پھر لکھ دیا جاتا ہے جبارین لوگوں میں، متکبرینوں میں، مترفینوں میں، غرور پسند لوگوں میں، فیصیبہم ما اصابہم، کہ پھر ایسے شخص کو وہ عذاب پہنچے گا نا، وہ بالا پہنچے گی جو متجبرین متکبرین کو پہنچتی ہے. هذا حدیث حسن غریب. وبه قال حدثنا
علي بن عيسى قال عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا شباب بن سوار عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير عن مطعم بن نبيه قال یقولون لی پی اتیہو، یہ جبیر بن مطعم سے فرما رہے اپنے ابا جان سے روایت نقل کر رہے کہ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ پی اتیہ یا اتیبیہ یا اتیہ، کہ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے اندر تکبر غرور ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو، حالانکہ میرے اندر تکبر کہاں سے، وقد رکبت الحمار، میں تو گدی پر بھی سوار ہو چکا تھا، ولبست الشملہ، اور میں نے شملہ بھی پہنا تھا، یعنی پگڑی وغیرہ باندھی تھی، اس کا شملہ بھی بنایا تھا، وقد حلبت الشاۃ، اور میں نے تو بکری بھی دوہی ہے، اور یہ ایسے کام ہے نا کہ عموماً بڑے لوگ اس کو کیا سمجھتے، بہت گھٹیا سمجھتے کہ ہم ایسا کہاں کریں گے، تو گدے پر سوار ہونا اور اسی طرح سے بگڑی کا پہننا اور شملے کا بنانا اور بکریوں کا دودھ دوہنا، یہ تو متواضع لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ سارے کام کیے تو پیغمبر اسلام نے بھی کیے تھے نا، تو پھر میرے اندر تکبر کا سے آ گیا، اور ساتھ ساتھ تو صرف یہ بات بھی نہیں کہ میں نے یہ کام کیا نا، بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے بھی مجھ سے فرمایا تھا کہ وقد قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے خود فرمایا کہ من فعل هذا فلیس فیہ من الکبر شیء، کہ جو شخص یہ 3 کام کرے، اس کے لیے اور بھی کام ہے نا، لیکن یہ جو 3 کام ہے اگر یہ کرے نا تو اس میں تکبر نہیں ہوگا، کیونکہ بڑے لوگ ایسا کام کہا کرتے، بہت مشکل کی بات ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب۔